کے حسن و جمال پہ بات کر رہا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل گزرے ہیں۔ خود ہمارے نبی نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کو پیدا کیا تو آدھا حسن پوری دنیا میں تقسیم فرمایا ہے اور آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا تذکرہ موجود ہے۔ زلیخا جو بادشاہ مصر کی بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی، حضرت یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ ان کے غلام تھے بلکہ مصر کی تمام بیگمات اپنے دلوں کو یوسف علیہ السلام کے عشق میں کھوئی ہوئی تھی، اسی وجہ سے مصر کی بیگمات زلیخا کو طعنہ دیتی تھی۔ زلیخا کو دیکھو ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی ہے۔ بیگمات کسی بھی طریقے سے زلیخا کو حضرت یوسف علیہ السلام سے متنفر کرنا چاہتی تھی۔ کسی بھی طریقے سے زلیخا حضرت یوسف سے ہٹ جائے، ہم اس پر قابض ہو جائیں۔ بالآخر زلیخا روز روز کے طعنے سننے سے تنگ آ گئی۔ زلیخا نے ارادہ کیا اب میں ان کو جواب ضرور دوں گی۔ اس نے ایک دن سب کی دعوت میں مختلف قسم کے پھل پیش کیے ہیں، پھلوں کے ساتھ ایک ایک چھری بھی رکھ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں رکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے یہ کہا ہوا تھا جب میں بلاؤں تو اس وقت باہر تشریف لانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن غیب کا علم تو ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا اخرج۔ حضرت یوسف باہر نکلے۔ مصر کی بیگمات کی نظر جب حضرت یوسف پہ پڑی ہے تو سب نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں۔ سب بیگمات حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھی، اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ اب زلیخا کہنے لگی تم تو مجھے طعنہ دیتی تھی، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے، اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بیگمات مصر نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے ہیں، لیکن اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ ڈالتی۔ اسی وجہ سے شاعر نبوت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے نبی آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا، اب آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ نہ دیکھنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، نمبر ایک کہ آپ نے سفر کم کیا ہو جس کی وجہ سے حسین و جمیل تو ہو لیکن آپ دیکھ نہ سکیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت سے پوچھتے ہیں آپ کی مراد کیا ہے؟ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری مراد دوسری ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی حضرت حسان بن ثابت نے حالانکہ پوری دنیا کا سفر نہیں کیا، پھر حضرت حسان بن ثابت نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا؟ حضرت حسان بن ثابت نے تو پوری دنیا کا چکر ہی نہیں لگایا۔ پھر میں کہتا ہوں ایسی شخصیت کو ڈھونڈتے ہیں کہ جس نے تمام زمین کے چپے چپے کو چھانا ہو، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا ہو، جس نے حضرت آدم کو بھی دیکھا ہو، جس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دیکھا ہو، جس نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دیکھا ہو، جس نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہو، حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر دیکھا ہو، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر دیکھا ہو، جس نے حضرت یوسف کو تخت پہ بیٹھا دیکھا ہو،
حضرت جبرائیل امین کو حضرت جبرائیل امین سے پوچھ لیتے ہیں، اس شخصیت کو جبرائیل امین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل سے پوچھ لیتے ہیں، حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک، تحت الثری سے لے کے سدرۃ المنتہا تک کائنات کے چپے چپے کو چھان مارا ہے۔ اللہ نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی نبی کو بھی پیدا نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا اللہ کے نبی حسین و جمیل تھے، مخلوق میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہمارے نبی تھے۔